تو ہم نے مسیح یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں سیکھا تھا، لیکن قیامتیں کتنی ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ بالکل ہم سب کہتے ہیں قیامت ایک ہوگی۔ ہم جب قیامت کا لفظ سنتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہماری زندگی میں خوف آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن کیا آج ہم سیکھیں گے کہ قیامتیں کتنی ہوں گی، مسیح یسوع کی آمد کتنی بار ہوگی؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے یہی سیکھیں گے اور کلام میں سے سیکھیں گے۔ سب لوگ کہتے ہیں جی قیامت ایک ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں یہ قیامتیں دو ہوں گی۔ خدا کا کلام کہتا ہے قیامتیں دو ہوں گی۔ مسیح یسوع کہتا ہے کہ آمد ثانیہ تین ہوں گی۔ پہلی آمد ثانی جو مسیح یسوع کی ایک بچے کی صورت میں چرنی میں ہوئی، جس نے ہمارے لیے اپنا قیمتی لہو بہایا، اپنی جان دی، وہ پہلی آمد تھی۔ دوسری آمد ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ ہر ایک آنکھ مجھے دیکھے گی جب میں اپنے فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے ساتھ آؤں گا، اپنے فرشتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آؤں گا تو ہر ایک آنکھ مجھے دیکھے گی۔ دوسری آمد یہ ہے۔ آج ہم تیسری آمد کے بارے میں بھی سیکھیں۔ آپ تھوڑے پریشان ہو گئے ہوں گے، حیران ہو گئے ہوں گے کہ تیسری آمد کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جی نکال لیے سب نے؟ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جی اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں ان کی آواز سن کر اس کی آواز سن کر نکلیں گے، اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح یسوع کے منہ کے الفاظ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قیامتیں کتنی ہوں گی؟ دو ہوں گی۔ پہلی قیامت راست بازوں کے لیے ہوگی کہ جب میں اور آپ نے سیکھا کہ میرا اور آپ کا خداوند جب بادلوں پہ آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور وہ نرسنگا پھونکے گا تو راست باز لوگ کیا ہوں گے؟ پہلے وہ جو قبروں میں ہیں، راست باز پہلے وہ جو قبروں میں ہیں وہ جی اٹھیں گے، وہ قبروں سے نکل آئیں گے۔ جس طرح میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے، اس نے موت کو اپنے قدموں تلے روندا اور باپ کے جلال کی قدرت سے اس نے موت کو اپنے پاؤں تلے روندا اور جی اٹھا، اسی طرح ہم بھی یسوع کے جلال، اس کی قدرت، اس کے رحم اور فضل سے قبروں سے نکل آئیں گے اور جلالی لباس پہن کر، جلالی بدن لے کر ہوا میں اڑ جائیں گے اور خداوند کا کیا کریں گے؟ خداوند کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ یہ پہلی قیامت ہے۔ یہ کون سی قیامت ہے؟ پہلی قیامت ہے۔ اس روز جب ہوگا کہ پہلے وہ راست باز جو سو گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ راست باز جو زمین پر ہوں گے اور مسیح یسوع کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی اپنا جلالی بدل فوراً ایک دم سے انہیں جلالی بدن دیا جائے گا اور وہ بھی ہوا میں اڑ کر یسوع کے پاس چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن سیکھیں گے یہ کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 1000 سال تک مسیح یسوع نے حکومت کرنی ہے۔ 1000 سال کے لیے ابلیس کو قید کر دیا جائے گا، اتھاہ گڑھے میں اسے پھینک دیا جائے گا، اتھاہ گڑھے پر مور لگا کر ابلیس کو باندھ دیا جائے گا اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا تاکہ وہ قوموں کو گمراہ نہ کرے، قوموں کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ شیوا ہے کہ وہ قوموں کو، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اسی لیے خدا اسے اتھاہ گڑھے میں 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب راست باز لوگ اس زمین سے اٹھا دیے جائیں گے، وہ آسمان پر کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم تو یسوع کے ساتھ آسمان پر ہوں گے نا، کیونکہ پہلی آمد اس کی چرنی میں ہوئی، دوسری آمد اب وہ بادشاہ کے روپ میں آئے گا، پورے اختیار کے ساتھ آئے گا۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے
بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہے. میرے ساتھ نکالیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری قیامت کا کچھ اختیار نہیں. ایسوں پر دوسری قیامت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا. مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے ہیں. ویسے قیامت کا مطلب کیا ہے؟ ہم قیامت کا لفظ سن کے ڈر جاتے ہیں کہ قیامت کے روز پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، لیکن قیامت کے روز ہم قائم کیے جائیں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے، ہم مسیح یسوع کے ساتھ ہوں گے. قیامت کا مطلب ہے قیام، یعنی کہ قیام کرنا، قائم کیا جانا. جیسے ہم ریزوریکشن ڈے ہم مناتے ہیں، یعنی کہ زندہ ہونے کا دن، اسی طرح ہم بھی زندہ کیے جائیں گے. بائبل مقدس میں قیامت کے کوئی بھیانک مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے مطلب ہے کہ ہم قائم ہو جائیں گے مسیح یسوع میں. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ مردے جو پہلی قیامت میں شریک ہیں، جو پہلی قیامت میں موجود ہیں. لیکن دوسری قیامت میں ہوگا کیا؟ دوسری قیامت میں جب راست باز سے اٹھا کے چلے گئے ہیں، یسوع نے انہیں بلا لیا اپنے ساتھ، وہ یسوع کے پاس ہیں، وہ آسمان پر ہیں. لیکن جو زمین پر ہوں گے بدکار لوگ، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جب ابلیس کو نیچے 1000 سال کے لیے اتھاہ گڑھے میں، اتھاہ گڑھے کا مطلب ہے زمین، سنسان جگہ، یعنی کہ یہ زمین جو ہے یہ سنسان ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کیونکہ جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے ساتھ، بادلوں کے ساتھ آسمان پر آئے گا، اور وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے نور سے، اس کے جلال سے آسمان کی طاقتیں ہلائی جائیں گی، آسمان، سورج جو ہے وہ پگھل جائیں گے، اور ستارے زمین پر گرا دیے جائیں گے، اور زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسیح یسوع کے جلال کو برداشت نہیں کر سکیں گے. جب مسیح یسوع آئے گا تو اس کے ساتھ باپ کا جلال بھی ہوگا، یہوہ کا جلال ہوگا. جب باپ کا جلال ہوگا، یسوع کا جلال ہوگا، پاک روح کا جلال ہوگا، تو تصور کریں کہ آسمان پر کس قدر خوبصورت جلال ہوگا، اور جو یسوع کے لوگ ہوں گے اس جلال کو دیکھیں گے اور وہ خوشی کریں گے. لیکن پریشانی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زمین پر ہوں گے، جو زمین پر زندگی بسر کریں گے. کیونکہ جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع آئے گا، میرے ساتھ نکالی گئے ایک حوالہ 2 تسالونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. جی 2 تسالونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. جی اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. آمین. اس وقت کیا ہوگا کہ مسیح یسوع جو ہے اپنے منہ کی پھونک سے اور اپنی تجلی سے، اپنے جلال سے، کیونکہ بدکار اس کے جلال کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. وہ اس زمین پر ہلاکت کی صورت میں مردہ پڑے رہیں گے. لیکن اس وقت ہوگا کیا؟ نہ تو انہیں کوئی دفن کرنے والا ہوگا، نہ کوئی رونے والا ہوگا. یہ زمین اندھیرا ہو جائے گی، سنسان ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی، اور اس وقت مردے زمین پر اس طرح پڑے ہوں گے جس طرح کھاد پڑی ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے. میرے ساتھ نکالیے گا یرمیہ کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 33ویں آیت. یرمیہ کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 33ویں آیت پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کس طرح اس زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے. اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا،
نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ آمین۔ وہ کھاد کی طرح رویا زمین پر پڑے رہیں گے۔ خداوند کہتا ہے کہ اس وقت وہ بدکار لوگ ظاہر ہو جائیں گے اور میرے جلال، میری قدرت، میری پونک سے میں انہیں ہلاک جب کر دوں گا تو وہ اس زمین پر کھاد کی مانند مردہ پڑے ہوں گے، نہ تو کوئی انہیں دفن کرنے والا ہوگا، نہ تو ان کا جنازہ کرنے والا ہوگا، کیونکہ ہر ایک انسان اس زمین پر مردہ ہوگا۔ اور آسمان سے وہ جو فرشتہ ہے جسے ہواؤں کا شہزادہ کہا گیا ہے، افسیوں کی کتاب اس کے دوسرے باب میں اسے ہواؤں کا شہزادہ کہا گیا ہے، ابلیس جو ان ہواؤں میں گھومتا پھرتا ہے، خداوند اسے بھی اس زمین پر باندھ دے گا، اس زمین پر مہر کر دے گا، اور وہ اس زمین پر 1000 سال کے لیے زمین پہ یعنی کہ اتھا گڑھا میں پڑا رہے گا۔ ابلیس ان موت کے ان مردوں کے ساتھ اس سنسان زمین پر نہ کچھ ہوگا، وہ اس زمین پر ہی پڑا رہے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی قیامت میں شریک نہیں ہوں گے، جو پہلی قیامت میں موجود نہیں ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خدا کلام کرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جبکہ میرا اور آپ کا خداوند آسمان پر جلد ہی آنے والا ہے اور وہ بدکاروں کو ان کی سزا دے گا اور راست بازوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ ان کے لیے ہوگا۔ اور آج ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تسالونیکیوں کے خط میں ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ تم سوئے ہوں کی بابت ناواقف نہ رہو۔ میں تمہیں ناواقف نہیں رکھنا چاہتا۔ آج وہ لوگ جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر وہ راست باز تھے اور اس زمین میں سو گئے ہیں، اب زمین میں مٹی کے اندر دفن ہے، اگر وہ کسی بیماری کے ساتھ، کسی پریشانی کے ساتھ، کسی مصیبت کے ساتھ، اگر کینسر کی بیماری کے ساتھ وہ اس زمین میں لیٹ گئے ہیں، ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے وہ اس زمین میں لیٹ گئے ہیں، لیکن جب میرا اور آپ کا خداوند آئے گا اور وہ پھر سے نئی زندگی نوجوان ہو کر اس زمین سے نکلیں گے اور اپنے خدا کے ساتھ رہیں گے، اور یہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم سوئے ہوں کی بابت ناواقف نہ رہو، کیونکہ میں سوئے ہوں کو بھی اٹھا لوں گا۔ میرا اور آپ کا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو راست بازوں کے لیے ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ لوگ جو بدکار ہیں، وہ جو زمین پر، اس رویا زمین پر 1000 سال کے لیے مردہ پڑے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک حوالہ اور نکالیے گا، مکاشفہ کی کتاب میں سے اس کا 21واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب، چھٹی آیت سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ یہ چھٹی آیت سے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب، نہیں سوری 21واں باب، 21 باب 7ویں آیت۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ یہ کون سی موت ہے؟ دوسری موت ہے۔ آج جو گنونے لوگ ہیں، جو جھوٹ کی باتوں کو گڑنے والے ہیں، جو بدکار ہیں، زناکار ہیں، جو خدا کے کلام کے منکر ہیں، جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے آگ اور گندک کی آگ ہوگی۔ یہ دوسری موت ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن راست بازوں کے لیے، خدا کے نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جب وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے تو دوسری موت کا ان کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، دوسری قیامت کا ان کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے کہا ہے کہ یہ بدکاروں کے لیے ہوگا، یہ گھنونے لوگوں کے لیے ہوگا۔ اسی لیے بائبل مقدس میں کتنی قیامتیں ہیں؟ 2 قیامتیں ہیں۔ سب کہتے ہیں ایک قیامت ہوگی،
ایک قیامت نہیں ہوگی. پہلی وہ قیامت ہوگی جب میرا اور آپ کا یسوع اس زمین پر آئے گا اور فوراً سے وہ نیچے نہیں آ جائے گا. اس کے پیچھے کچھ ٹائم ہے. فوراً سے نیچے نہیں آئے گا. وہ اپنے لوگوں کو, راست باز لوگوں کو آسمان پر لے جائے گا اور 1000 سال کے لیے ابلیس کو باندھ دیا جائے گا. اور باندھ اس لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے قوموں کو, لوگوں کو گمراہی کی طرف باندھتا ہے. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پھر کچھ عرصہ کے لیے اسے کیا کیا جائے گا؟ کھولا جائے گا. کچھ عرصے کے لیے کھولا جائے گا. اس وقت ہم تو یروشلم میں ہوں گے, لیکن جب ہم آسمان پر ہوں گے تو پھر ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ اس 1000 سال کے دوران, اس 1000 سال کے دوران خداوند نے کہا ہے کہ تم قوموں کا کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے. قوموں کا کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا کرنتھیوں کی کتاب, پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 2 آیت سے ہم پڑھیں گے. کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے. جی آگے. بس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا جھوٹے سے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فصیل کرنے کے لائق نہیں. آمین. خداوند کہتا ہے, یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایماندار جو لوگ ہوں گے اس 1000 سال میں اوپر ہوں گے. اگر کسی نے جادوگری کے وسیلہ سے, جادوگر نے اسے مار ڈالا ہے جادو کر کے, اگر کسی نے اس کے خلاف بری باتیں گڑھی ہیں تو وہ اوپر آسمان پر کہیں گے کہ اے خداوند تو راست تو ہے کیونکہ تیرے فیصلے راست ہیں. اس جادوگر نے اسے مجھے جادو کے وسیلہ سے مار ڈالا ہے, مجھے موت دی ہے, اب اس کا حصہ جو ہے وہ گندک کی آگ ہے. خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تیرے فیصلے راست ہیں, تیرے فیصلے سچے ہیں, تو واقعہ ہی سچا ہے خداوند. اس نے زمین پر مجھے بہت اذیتیں دی ہیں, زمین پر مجھے بہت مشکلوں میں ڈالے رکھا ہے, کیونکہ خداوند تو راست ہے, تو اپنے فیصلے راستی سے کرتا ہے. یہ میرا اور آپ کا خدا کہے گا. لیکن اس وقت جب ہم آسمان پر ہوں گے, یرمیہ کی کتاب اس کا 4واں باب نکالیے گا. یرمیہ 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. جی, یرمیہ کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے پڑھیں گے. میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں. جب ہم آسمان پر ہوں گے, آسمان سے نظر کریں گے نیچے اور کیا دیکھیں گے؟ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے. زمین کیا ہے؟ ویران اور سنسان ہے. میں نے پہاڑوں پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے منتزلزل ہو گئے. میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں ہے اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے. پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے. کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا, اس لیے زمین ماتم کرے گی. جب ہم آسمان سے پر دیکھیں گے کہ زمین ویران ہے, سنسان ہے, زمین پر کچھ نہیں پڑا, بدکار لیٹے ہوئے ہیں, مرے ہوئے ہیں. لیکن پھر بدکاروں کو جب 1000 سال کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے گا ابلیس کو, تو آسمان سے وہ گھر, آسمان سے یروشلم
جس کے ہم واسی ہیں، جس کے ہم باشندے ہیں، جس کے ہم منتظر ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، تم گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا۔ جب وہ گھروں کو لے کر زمین پر اترے گا اور اس کے راست باز اس کے ساتھ ہوں گے تو ابلیس کو کچھ عرصہ کے لیے کھولا جائے گا، اور جب ابلیس کو کھولا جائے گا تو پھر وہ قوموں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا، انہیں پھر گمراہ کرے گا۔ ان سے کہے گا اے لوگو اب تھوڑا وقت ہے، اب وقت نزدیک آ گیا ہے جب تم میرا ساتھ دو گے اور ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے، ان سے ان کا شہر چھین لیں گے، اور جب ان سے ان کا شہر چھین لیں گے اور پھر ہم ان کے اس شہر میں جا بسیں گے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ جب وہ قوموں کو گمراہ کر رہا ہوگا، قوموں کو تیار کر رہا ہوگا میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو آسمان سے کیا نازل ہوگی؟ گندک ہوگی، آگ اور گندک نازل ہوگی۔ جب آگ اور گندک نازل ہوگی تو ان لوگوں کو پھر نیست کر دے گی، پھر مار دے گی، پھر ہمیشہ کی آگ میں پھینک دے گی، اور یہ ان کے لیے دوسری موت ہوگی۔ یہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ دوسری موت ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آج سیکھنا ہے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال، اس کی قدرت اور رحمت میں رہنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم مسیح یسوع کی پہلی آمد میں، جو پہلی قیامت ہے، اس میں شریک ہوں، نہ کہ دوسری قیامت میں شریک ہوں۔ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ قیامتیں کتنی ہوں گی؟ قیامتیں کتنی ہوں گی؟ میں اور آپ کون سی قیامت میں شریک ہوں گے؟ اور خدا کے فضل سے ہوں گے، خدا کے رحم سے ہوں گے، کیونکہ اس کا بھاری فضل ہے ہم پر، کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا قیمتی لہو بہایا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لہو سے خریدا ہے۔ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں ہے، اس کا آئین، اس کے کلام کے آئین جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر ہے، زندگیوں میں ہے۔ ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا نے میرے لیے جان دی ہے، اور جب وہ بادلوں پہ آئے گا اور پہلی قیامت کرے گا تو ہم اس کی پہلی قیامت میں شریک ہوں گے، کیونکہ خدا نے کہا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ اسی لیے ہم دوسری قیامت کے واسی نہیں بنیں گے، دوسری قیامت میں شراکت نہیں کریں گے۔ آمین آمین۔ اسی لیے میں نے آج یہ چاہا کہ ہم دوسری قیامت کے بارے میں سیکھیں، پہلی اور دوسری قیامت کے بارے میں سیکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ قیامت ایک ہی ہونی ہے، لیکن قیامت ایک نہیں ہونی، قیامتیں دو ہوں گی۔ پہلی قیامت راست بازوں کے لیے ہوگی، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب پہلی قیامت ہوگی تو پہلی قیامت میں یسوع مسیح ناصری جب آئیں گے اس کی دوسری آمد ہوگی، اور دوسری آمد پر قیامت ہوگی، یعنی کہ راست باز جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ راست بازوں کو بڑے خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے۔ اس وقت ہمیں آسمان پر نہ کسی روشنی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند کا جلال اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہمیں روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کام کاج کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں بھوک نہیں لگے گی، ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ میں جب آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں یا 10 منٹ دعا کرتا ہوں تو مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے خداوند یسوع کے جلال میں ہوں گے، بات کے جلال میں ہوں گے، وہاں پر ہمیں نیند نہیں آئے گی، نیند ستائے گی نہیں، پریشانیاں نہیں ستائیں گی، مصیبتیں نہیں ستائیں گی، کھانے کی فکر نہیں ہوگی، پہننے کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ جلالی بدن لے کر اس کی حضوری میں بیٹھے ہوں گے، اور دن رات اپنے خدا کے، اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ آمین آمین۔ اسی لیے ہمیں پہلی قیامت میں شراکت کرنی ہے، پہلی قیامت میں شریک ہونا ہے، نہ کہ دوسری قیامت میں، کیونکہ جو دوسری قیامت ہوگی اس میں ہمیشہ کی ذلت ہے، ہمیشہ کی آگ وہاں پر جب آئے گی اور لوگوں کو کھاتی رہے گی، لوگوں کو مارتی رہے گی، یہ دوسری قیامت ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تاکہ میں اور آپ خداوند کے جلال میں، اس کی قدرت میں اسی طرح بڑھتے رہیں، کیونکہ میں اور آپ مسیح یسوع کی
दूसरी आमद के मुंतज़र है। आमीन आमीन आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आज चूँकि पहला इतवार है, सब्बत का दिन है, तो शायद बानी भी है। प्रेज़ हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब दुआ करें और कहें कि खुदावन जी चंद मिनट है आपके पास। प्रेज़ हालेलुया। कहें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से आज हम पर आश्कार किया है। हमने सीखा है कि क़यामत एक नहीं बल्कि दो होंगी। तो प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे आगे मिन्नत गुजार हैं कि प्यारे प्रभु यीशु जी, तू हमें अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपनी हुजूरी और ममूरी में ले और पहली क़यामत में शराकत करा जलाल के बाद। क्योंकि प्यारे आसमानी बाप, जब हम पहली क़यामत में शरीक होंगे, तेरे जलाल, तेरी कुदरत, तेरी हुजूरी और तेरी ममूरी में रहेंगे। और प्यारे आसमानी बाप, आज उन तेरे लोगों के लिए भी मैं मिन्नत गुजार हूँ जो तेरे बेटे बेटियाँ तुझसे दूर हैं जलाल के बादशाह, जो तेरी हुजूरी से दूर हैं प्यारे कुदूस खुदावंद, जो तेरे रहम और फजल से आज भी दूर है, जो जिन्हें कुदूस खुदावंद इब्लीस ने और इस जमीन के बाबों ने, कुदूस खुदावंद जादूगर लोगों ने जलाल के बादशाह तुझसे दूर किया हुआ है, उन्हें मैं तेरी हुजूरी में देता हूँ प्यारे आसमानी बाप। उन्हें भी तेरे कभी हाथ के नीचे मांगता हूँ जलाल के बादशाह। उनकी जिंदगियों पर भी मैं तेरे कभी हाथ को बढ़ा हुआ चाहता हूँ जलाल के बादशाह। उनकी जिंदगियों पर भी मैं तेरे कलाम के मुकाशफों को चाहता हूँ जलाल के बादशाह, ताकि वो जान ले कि जादूगरों का खुदावंद के साथ कोई हिस्सा बकरा नहीं है। वो खुदा के आसमान की बादशाही में शराकत नहीं कर सकते। आज उन लोगों को भी जलाल के बादशाह अपने जलाल में ले आ, अपनी कुदरत में ले आ, अपनी हुजूरी में ले आ प्यारे आसमानी बाप, ताकि वो जान ले कि तू ही खुदावंद है, तू ही यहोवा है। तूने ही अपना इकलौता बेटा जमीन पर भेज दिया ताकि वो हमारी मुखलसी के लिए अपना लहू बहाए, अपने आप को ज़बा करे। और जब उसने अपने आप को ज़बा किया, अपना लहू बहाया, तो खुदावंद हमारी वो जो सारे गुनाह थे, जो गुनाह तुझसे हमें दूर करते थे, उन सब गुनाहों को उसने मिटा दिया और हमें तेरे जलाल के बादशाह पास ले आया, तेरे करीब ले आया। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे आसमानी बाप, क्योंकि इंसान अपने ईमाल की वजह से नहीं बल्कि तेरे लहू की वजह से, तेरे लहू में वो कुदरत है जिसने उसे तेरे करीब ले आया। प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मसीह खुदा यीशु के नाम से।